آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں۔ اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ روح القدس کے ساتھ کام کرنا، ہم نے پرانے عہد نامے میں پرانے عہد کے متعلق بات کی۔ جب خدا نے اپنی شریعت دی، اس نے بنی اسرائیل کو مصر سے اور برہ کے لہو کے وسیلہ سے بندھنوں سے رہائی دی۔ اسے فرمایا کہ یہ لوگ 400 سالوں سے بندھنوں میں تھے، مجھے انہیں ضرور سکھانا تھا کہ میں کون ہوں، اور ایسی راہ دکھانا چاہتا ہوں جس پر میری پیروی کر سکیں۔ اور بلکہ اس نے انہیں ایک خیمہ اجتماع دیا جسے اس طور پر بنایا گیا جس طرح کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تثلیث میں ہو۔ ہماری روح، جان اور جسم کو بھی تثلیث کے طور پر خلق کیا گیا ہے۔ اس نے 3 حصوں میں خیمہ اجتماع بخشا جو کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا، جو ایک راہ اور اس کی اپنی جھلک ظاہر کرتا تھا کہ وہ کس طرح کا تھا اور ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے، اور کس طرح وہ ہماری زندگیوں اور راہوں کو روشن کر سکتا ہے۔ اور بلکہ شریعت کے وسیلہ سے جو اس نے کوہ سینا پر دی، اس نے بہت سی اہم باتیں بتائیں جو یہ ظاہر کرتی تھیں کہ وہ کون ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ لیکن شریعت کا مقصد یہ تھا کہ ایک راہ بخشی جائے تاکہ وہ اس طور پر سیکھنا اور سمجھنا اور جینا شروع کر دیں جس طرح سے وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے ہو جائیں، مگر یہ بھی ظاہر کر دیتی تھی جہاں وہ اس سے چوک جاتے اور بگڑے کاموں کے لیے انہیں اپنے گناہوں کی قربانی چڑھانی پڑتی، اور اس طرح سے وہ نجات نہیں پا سکے۔ بلکہ اس نے یقینی طور پر اس چلتے پھرتے مقدس کو ایک راہ اور ایک مقام پر تیار کیا جسے پہاڑ پر ایک مقررہ ہیکل کے طور پر بہت سالوں بعد مکمل کیا گیا۔ لیکن اس کے مقدس، اس کے رہنے کی جگہ کے لیے خدا کا حتمی منصوبہ اس وقت نافذ ہوتا ہے جب یسوع آتا ہے اور وہ صلیب پر قربان ہوتا ہے۔ وہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے اور خدا مقررہ ہیکل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پردہ پھاڑ دیتا ہے، وہ نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو میں واپس سے مخصوص مقدس میں جا رہا ہوں۔ اور اب یہ فرماتا ہے ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، ہم اس کا گھر ہیں۔ اور پہلے پطرس میں یہ کہا گیا ہے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، جس کے گٹھ جوڑ روح القدس کے پھل اور روح القدس کا اتحاد ہے، جو ہم سب کو ایک زندہ گھر میں اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور ہم پادریوں کی بادشاہی ہیں، اس گھر کی نگرانی کرتے ہیں جو روحانی قربانیاں پیش کرتے ہیں، ہماری زندگیوں سے شروع کرتے ہیں، پھر ہماری عبادت اور پھر ہر وہ چیز جس میں ہم سب ہیں۔ اور اس طرح ہم اس خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں جہاں ہم خدا کا آخری منصوبہ ہیں اور ہم خدا کا چلتا پھرتا مقدس ہیں، اور جہاں بھی ہم اپنے اثر و رسوخ کی دنیا میں جاتے ہیں ہم خدا کی موجودگی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور سب مل کر عالمی طور پر ہم مسیح کے بدن کو تشکیل دیتے ہیں جو ایک بڑا عالمگیر چلتا پھرتا مقدس اور روشنی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور مسیح خود اس باطنی مقدس کا سربراہ اور روشنی ہوتا ہے۔ پرانے عہد کی روشنی قانون تھا جو بیرونی معاملات دیکھتا تھا، لیکن اب نئے چلتے پھرتے مقدس کی روشنی آپ اور میں ہیں، اور روح القدس ہے جو ہماری روح سے شادی کر کے ہماری زندگیوں کو روشن کرتا، انہیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے ذہنوں کو خدا کے کلام کی طرف تازہ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کا کلام ہمیں ہدایت دیتا ہے ان 2 طریقوں میں کیسے جئیں اور اس کی پیروی کیسے کی جائے تاکہ اس کی مانند بنے اور ان تمام کاموں کو کرنے والے ہوں جو اس نے ہمیں کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے ابتدائی چرچ، خدا کے نئے چلتے پھرتے مقدس نے یہ سب کچھ کیا۔ ان کے پاس خدا کا وہ کلام نہ تھا جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے ذہنوں کو نیا بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس نئے عہد نامے کی کلیسیا کی پیدائش کی یہ ساری تاریخ اور وہ تمام احکام جو ادوار سے آتے رہے ہیں کہ جب یہ دنیا اتنی بری ہو جائے تو ہمیں کیسا ہونا ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے جو ہمارے ذہنوں کو نیا بنانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے۔ لیکن اس وقت ان کے پاس روح القدس کا کلام ہوا کرتا تھا جو ان کی رہنمائی اور قیادت کرتا تھا، اور اس نے یقینی طور پر دنیا کو تبدیل کر کے اور الٹا کر کے رکھ دیا۔ آج میں صرف اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کے ساتھ تھوڑا اور کام کیسے کیا جائے، تھوڑا بہت روح القدس کے بارے میں کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی فطرت اور اس کے کچھ پہلوؤں کی طرف جاؤں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی تصویر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تھسلونیکیوں فرماتا ہے کہ روح القدس عظیم ہے، نہ صرف وہ مقدس
तस्लीस का तीसरा रुकन है, बल्कि वो इस दौर की कलीसिया का एक बड़ा अजीम रहनुमा है। वो पूरी इंसानियत में ज़मीन पर बड़ा असर दिखाने वाला है, जो बुराई की ताकत और शैतान के मंसूबे को रोकता है ताकि खुदा के मंसूबे के सिवा और कुछ ना हो। हम में से बहुत से लोग बाज़ औक़ात सोचते हैं कि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां हमें न्यूक्लियर किया जा सकता है। मेरा मतलब है कि दूसरी जंग अजीम के बाद हम खुद को कई बार हाइड्रोजन बम और सैटेलाइट और मिसाइल और सब कुछ तबाह कर सकते थे। इन तमाम दीवाने लोगों के साथ उड़ा देने से क्या रोक रहा है, जिनको हम इधर उधर भागता हुआ देख रहे हैं? आप जानना चाहते हैं? कोई मसला नहीं। रूल कुदस जमीन पर एक रोकथाम करने वाला असर है, और वो एक दीवाने शख्स को बेलगाम होकर ऐसा करने नहीं देगा ताकि उसका मंसूबा रास्ते से हट ना जाए। ये दूसरा थेसलनिकियों दूसरे बाब 7वीं आयत में फरमाया गया है, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है। ये गुनाह की ताकत है, और जिस तरह ये लोगों को और इसके पीछे कारफरमा लोगों को चलाता और गुलाम बनाता है, जो इस सब को इकट्ठा करने वाला है और तमाम गलबा को एक अंगूठे के नीचे लाने वाला है, ये एक पुरस्रार चीज़ है जो दुनिया और माशरे में हो रही है और ये काम कर रही है। लेकिन ये फरमाता है मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा और खुदा की बादशाही, अदालत और रास्तबाजी और जिंदगी लाएगी। लेकिन आप देखें कि रूह कुदस उसको रोके हुए है, इसलिए ये बेदीन भाग नहीं सकता। एक बड़ा मंसूबा, खुदा का अबदी मंसूबा चल रहा है। आमीन। अब रूह कुदस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रूह कुदस, जैसा कि मैंने कहा कि मुकद्दस तस्लीस का तीसरा रुकन है, और वो 2 काम करने आया है, आपको बिल्कुल यस्सु जैसा बनाने के लिए और आपको यस्सु के काम करने के लिए बाइख्तियार बनाने के लिए आया। रूह कुदस का निशान, मतवाजी ज़ाहरी निशान, बड़ा ही दिलचस्प है। कबूतर रूह कुदस की अलामत है, और कबूतर एक बहुत ही मुनफरद परिंदा है। उसके हर बाजू पर 9 पंख होते हैं। मैं इसे बयान करता हूँ। एक बाजू पर वो 9 पंख सिर्फ मतवाजी तौर पर रूह कुदस की 9 नेमतों की नुमाइंदगी करते हैं। रूह कुदस की बहुत सी मुख्तलिफ नेमतें और फल हैं, लेकिन 9 मखसूस खिदमाती नेमतें हैं जो यस्सु ने ईमानदारों को अपनी खिदमत करने के लिए बाइख्तियार बनाने के लिए दी हैं। वो पहला ग्रंथियों उसके 12वें बाब में दर्ज हैं। अब आप इन्हें 3 ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं, और मैं अगले हफ्ते कुछ दिलचस्प तरीकों से ये बताऊंगा कि वो हमारी जिंदगियों में कैसे काम करती हैं। लेकिन मैं अभी इनका मुख्तसर जिक्र करूंगा। इन्हें 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले कलाम की नेमत है, जो एक दुआया ज़बान है। ये गैर ज़बानों में दुआ करने की सलाहियत जिसे सिर्फ खुदा ही समझ सकता है। ये आपके दिमाग और उसकी रुकावटों को नज़रअंदाज करता है, ऐसी हुदूद कि आप खुदा के बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं। ये एक हैरत अंगेज बात है। फिर ज़बानों का तर्जुमा, जहां रूह कुदस आपके दिमाग को रोशन करता है कि आप क्या दुआ कर रहे हैं, या तो अपने लिए या लोगों के लिए इज्तिमाई दुआ कर रहे होते हैं। और फिर नबूवत यानी नबूवती कलाम, और मेरा मतलब मुस्तकबिल के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में खुदा की बसीरत है, जो मसीह के बदन की तामीर, बुलंद और हौसला अफजाई करती हो। और कुव्वत की नेमतें भी हैं। इनमें शिफा की नेमत, ईमान की नेमत, मौजज़ात के काम करने की नेमत शामिल है। वो मिलकर काम करने का रुझान रखते हैं। एक ऐसा हैरत अंगेज ईमान आ जाता है जो आपके ईमान से बालातर होता है। जो आपके पास ईमान होगा वो आपकी माफूकुल फितरत तौर पर कुछ करने की इजाजत देगा जिसे आप आम तौर पर कर सकेंगे। ये वो ताकतवर नेमतें हैं जिन्हें खुदा ईमानदारों की जिंदगियों में बख्शता है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें बढ़ा भी देता है। नेमतों का तीसरा ग्रोह नबूवती नेमतों का है, जो रूहों की तफहीम और हिकमत के कलाम की नेमत और इल्मियत के कलाम की नेमत होती है, जहां खुदा एकदम से आपको बिल्कुल इस तरह किसी चीज या किसी के बारे में या एक सूरत हाल पर इल्मियत का कलाम देता है, और वो इल्म रूह कुद्स को एक मुनफरिद अंदाज में काम करने को मुतहरिक करता है, जैसे आप आमतौर पर अपने ठोस दिमाग और अपनी सलाहियत के साथ कभी नहीं कर पाते। अपनी पहली इबादत में हम प्रस्तिश के आखिर में थे और अचानक मैंने ये अल्फाज सुने, हम सब गा रहे थे, तुम जिंदगी चाहो और बाकी सब कुछ। और अचानक मैंने एक लफ्ज सुना, खौफ। अब आप खौफ के बारे में एक लाखों चीजों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जिस लम्हे मैंने खौफ का लफ्ज सुना, मैं जानता था कि वहां एक शख्स इबादत में खौफ से मफलूज था, जिसके लिए दुआ कर रहे थे। ये गालिब चीज थी और ये कि खुदा उनको निजात देना और उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था। ये सब इतना ज्यादा तेजी से बताया गया था जितना मैं आपको बता सकता हूँ। ये फौरी इल्म था, लिहाजा मैंने बता दिया। खुदा खौफ के मुताबिक किसी से बड़ी कुदरत के साथ कलाम कर रहा था ताकि उसे दूर कर सके और उसके लिए कुछ करने वाला हो।
اور میں نے یہ بہت جلد بتا دیا۔ ایک خاتون عبادت میں مزید نہ رہ سکی، جو کہ خوف سے مفلوج تھی، وہاں سے باہر چلی گئی کیونکہ وہ اب یہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ یہ اتنا زیادہ زوردار تھا کہ وہ کسی سے ٹکرانے لگی، اور اس کے متعلق جاننے کی غرض سے وہ چارلی مائرز کے ساتھ دعا کے کمرے کی جانب بڑھتی گئی اور خوف کی بدرو سے نجات پا گئی۔ وہ روح القدس سے بھر گئی اور غیر زبانوں میں بولی۔ اسے دعا کی زبان ملی اور وہ 5 منٹ میں اندر سے باہر تک روح کی آگ میں جل اٹھی۔ صرف 5 منٹوں میں خدا کسی ایسی چیز کو توڑ سکتا ہے اور پھر کسی اور کو منتقل کر کے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے لفظ سے، تھوڑے سے علم سے شروع ہوا، اور پھر روح القدس دوسرے ایمانداروں کے ساتھ فضل کے ماحول میں کام کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں، حیرت انگیز کام ہوئے، اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سے کام ہوئے۔ لہٰذا یہ نعمتوں کے 3 گروہ ہیں، اور یہ ایمانداروں کو خصوصی صلاحیتیں دیتی ہیں جو یسوع کی خدمت کرنے میں ان کی صلاحیتوں سے باہر ہیں، جس کے بارے میں بائبل مقدس فرماتی ہے وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے پاس روح القدس کی تمام 9 نعمتیں ایک ساتھ کام کر رہی تھیں، جب بھی اور جیسے بھی روح کی مرضی ہو، لیکن ہم جزوی طور پر جانتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اور سب مل کر کام سر انجام دیتے ہیں۔ کبوتر کے ایک طرف 9 پنکھ ہوتے ہیں اور دوسرے بازو پر 9 اسی طرح کے دوسرے پنکھ ہوتے ہیں جو روح القدس کے 9 پھلوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ محبت، خوشی، اطمینان، نیکی، حلم، صبر، تحمل، یہ تمام خوبصورت پھل یسوع کی پیروی کرنے کا نتیجہ ہیں جو ہم میں بڑھتے ہیں، اور ان تمام خوبصورت باتوں میں ہم صرف اس کا کام ہی نہیں کرتے بلکہ ہم بالکل اس کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ اور اس طرح روح القدس کی ان 9 نعمتوں کے ساتھ یہ 9 متعلقہ پھل بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر کبوتر کی دم پر 5 پنکھ 5 طرح کی خدمات کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسا کہ مسیح افسیوں میں کلیسیا کو تعمیر کرنے، کلیسیا کو ہدایت دینے اور سکھانے کا کہتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے اور بننے کے لیے کہتا ہے جس کے لیے اس نے بلایا تھا، اور بلا شبہ 5 طرح کی خدمات رسول، نبی، پادری، استاد اور مبشر ہیں۔ خاص خدمت والے لوگ جن کو خدا نے وہ خاص کام کرنے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، یہ ایک حقیقی اعزاز ہے۔ وہ ہمیں چنتا ہے، ہم نہیں، اور اس سے متعلق کسی کام میں منتخب ہونا خوفناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے فرمایا کہ وہ جن کو چن لیتا ہے ان کا فیصلہ ایک مختلف سطح پر کیا جائے گا، اور اس سے کہیں زیادہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا جو زندہ لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ میرا بھی حساب ہوگا، یہ مجھے بہت فروتن اور خدا پر بھروسہ رکھنے والا بناتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے، لیکن آئیے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم اس خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں کہ کبوتر زیادہ تر پرندوں کے پر پیچھے کی سمت میں ہوتے ہیں، جس سے وہ آگے دھکیلنے کی قوت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کبوتر کے پر سر کی سیدھ سے جا رہے ہوتے ہیں جو اسے پھڑپھڑانے اور ایک جگہ پر رہنے اور ایک وقت میں منڈلانے کی منفرد صلاحیت دیتا ہے۔ اور یہ روح القدس کی منفرد شخصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایک گروہ یا کسی صورتحال میں بستا اور وہ ان پر جنبش کرتا ہے، اور وہ نعمتیں، فضل اور طاقت اور صلاحیت اور آرام اور تعلیم انڈیل دیتا ہے۔ وہ ڈیرے ڈال دیتا ہے اور اس علاقے میں جنبش کرتا ہے۔ وہ ساری جگہ اڑتا نہیں رہتا، وہ ٹھہرتا ہے، اور لہٰذا یہ ایک منفرد چیز ہے۔ ہمیشہ سر کی طرف اشارہ کرنا، یعنی مسیح کی طرف۔ اس کی خدمت یہ ہے کہ یسوع کو آپ کے لیے حقیقی بنائے، اور یسوع کو آپ کے ذریعے دنیا کے لیے آپ کے اثر و رسوخ کی دنیا میں حقیقی بنائے۔ یہی اس کی خدمت ہے، اور جو کچھ بھی وہ خدا کو کہتے ہوئے سنتا ہے وہی کچھ وہ ہماری زندگی میں بخشتا اور نافذ کرتا ہے۔ وہ جنبش کرتا ہے، اور یہی میں نے آج صبح دیکھا اور محسوس کیا جب ہم عبادت کر رہے تھے خدا کی لازوال محبت کا گیت گاتے ہوئے، اور میں یہاں تک کہ میں نے دیوانگی کو محسوس کیا، اور خدا سے میری دعا تھی، ہم تجھے سب کچھ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ایسا محسوس کیا کہ کبوتر ہمارے اوپر جنبش کر رہا ہے، فضل اور محبت برسا رہا ہے۔ اب کبوتر ایک اور لحاظ سے بھی ایک منفرد مخلوق ہے، یہ جارحانہ نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے، یہ کسی قرارداد پر عمل نہیں کرتا، یہ انتقامی نہیں ہے، یہ بہت نرم پرندہ ہے اور اسے آسانی سے چوٹ لگتی ہے، یہ آسانی سے غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بہت پریشان ہو تو یہ خفا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا روتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن یہ واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کئی بار ایک ہی قسم کا خلل آ جائے تو اسے اس قدر تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ اور یہ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ داؤد کا یہی مطلب تھا جب اس نے کہا، آپ جانتے ہیں، اس نے کہا، خداوند میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھ سے اپنی روح جدا نہ کر۔ کیوں؟
وہ جانتا تھا کہ اس نے اتنا کچھ کیا ہے کہ اسے خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا ہوگا اور خدا سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں کبھی نہیں چاہتا کہ روح القدس کی جنبش کرتی ہوئی حضوری اس قدر غمگین ہو کہ وہ میری زندگی سے دور ہو جائے۔ اب اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمیں چھوڑے گا۔ لیکن کلیسیا، کیا ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم روح القدس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایسے دل اور ایسی زندگی چاہتے ہیں جو اس کے لیے کھلے ہوں اور اس کا احترام کریں اور اس کے لیے حساس ہوں؟ دوسری چیز جو مجھے روح القدس اور کبوتر کی فطرت کے بارے میں پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری روح پر حاوی نہیں ہوتا اور آپ کی اور میری آزاد مرضی کو زیر نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ صحیح راستے کو روشن کرتا ہے، ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس باطنی ضمیر کے ساتھ صحیح کام کرنے کو اکساتا ہے تاکہ خدا کی پیروی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، محبت کریں، معاف کریں، فضل حاصل کریں، فضل میں بڑھ سکیں۔ لیکن کبھی بھی غالب آنے والی کوئی وحشی بات نہیں ہوتی، صرف ایک نرم محبت بھری شخصیت ہے۔ اور جب میں مقدس تثلیث کی تیسری شخصیت کے بارے میں سوچتا ہوں، اس نے نصف صدی تک میری روح میں ڈیرے ڈالے، میری رفتار سے چلتے ہوئے اور میرے ساتھ کھڑے ہو کر فرمانے لگا، چلو ڈگ چلو ہر روز۔ کیا اس کے پاس کیسا صبر ہے؟ وہ جس نے آسمان زمین کو بنایا اور سب چلانے والا ہے اور مجھ میں آ کر ڈیرے لگاتا اور فرماتا ہے میں تمہاری تمام فضول چیزوں کو اس وقت تک برداشت کروں گا جب تک تم اپنی تمام فضول چیزوں کو ختم نہ کر لو اور جب تک اندر سے میری جانب رجوع نہ کرو، اور آخر میں میرا کھیل اور میری قوت کسی نہ کسی طرح آپ کو ایسا بننے کے قابل بنائے گی جو آپ میرے بغیر کبھی نہیں بن سکتے ہو۔ اور یہ ایک للکار ہے اور اس کے بازو اور پنکھ ہم سب کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ آمین۔ تثلیث کا تیسرا رکن میرے اور آپ کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ ہمیں کس طرح اپنا سب کچھ اس کو نہیں دینا چاہیے اور کس طرح وہ سب نہیں لینا چاہیے جو کچھ وہ لاتا ہے۔ وہ مجھے یہاں اپنے تیسرے نقطے پر لے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تثلیث کا تیسرا رکن ہے اور اس کا مقصد سب سے پہلے یسوع کو ہم پر ظاہر کرنا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ وہ ہمیں مکاشفہ اور یہ باطنی علم دیتا ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ سچ ہے، کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، وہ دوبارہ جی اٹھا اور ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ روح القدس کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے ایک روح کے وسیلہ، کیا آپ نے بدن میں بپتسمہ لیا ہے؟ تو ہم ہو جاتے ہیں۔ اس مکاشفہ کے ذریعے ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کے لیے ادائیگی کی اور آسمانوں میں اپنی ابدی قربانی پیش کی، آپ جانتے ہیں وہ تمام کام کیے، وہ اپنے شاگردوں کے پاس آیا جو بالا خانے کے کمرے میں جمع تھے۔ وہ دیوار میں سے بالکل اندر آ گیا، وہ دروازے سے نہیں آیا، اور وہ آیا اور وہ فرمانے لگا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ان سب پر پھونکا اور فرمایا روح القدس لو۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ وہ سب نئے سرے سے پیدا ہوئے، ایک دم سے بیرونی باطنی بن گیا، اندر کی روشنیاں جل اٹھیں۔ کیوں؟ تمام گناہوں کی قربانی اور جرمانہ ادا ہو چکا تھا اور پہلی بار کسی کو نئے سرے سے پیدا ہونے والی انسانی روح حاصل ہو سکی۔ لیکن یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ بعد میں سڑک کے نیچے متعدد لوگوں کے سامنے آنے کے بعد 500 سے زیادہ جنہوں نے اسے زندہ دیکھا، وہ ان میں سے ایک گروہ کو بیتنیہ لے جاتا ہے اور وہ فرماتا ہے میں ابھی جا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت شاندار ہونے والا ہے۔ تم جو آگے دیکھنے والے ہو اسے کرنے میں مجھے 2000 سال لگیں گے اور پھر میں دوبارہ واپس آؤں گا تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اسی دوران یروشلم واپس جاؤ، تم میرے پیروکار، اور تم اس وقت تک انتظار کرتے رہو جب تک کہ تم آسمان سے قوت حاصل نہ کر لو، کیونکہ روح القدس آئے گا۔ میرا وقت زندہ مجسم کلام کی شکل میں ختم ہو گیا ہے، میں ایک دوسری سمت جا رہا ہوں اور میں روح القدس کو میری نمائندگی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ وہ آ رہا ہے، جب وہ آئے گا ہر چیز بالکل نئی ہو جائے گی اور تم 8ویں آیت کے مطابق جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جب تک وہ ظاہر نہ ہو اسے کرنے کی زحمت نہ کرو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، بپتسمہ لے چکے ہیں، یقینی طور پر ایک رسولی بلاہٹ کے ساتھ اور روح القدس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یقیناً میں نے پچھلے ہفتے اپنے پیغام کے آخر میں بتایا تھا کہ کس طرح تیز ہوا آئی اور اس کمرے اور ان کے سروں پر آگ کی زبانیں کیسے آ ٹھہریں اور وہ آسمانی زبانوں میں بولے اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور 3000 لوگ نئے سرے سے پیدا ہوئے اور اسی روح سے معمور ہوئے جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اور ہر جگہ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آج کرۂ ارض پر 2.5 ارب ایماندار موجود ہیں۔ اب
میں جو بات آخری میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خصوصی بپتسمہ لینا، روح القدس کی قوت لینا ایک الگ تجربہ ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا اور پانی سے بپتسمہ لینا الگ تجربہ ہے، یہ الگ ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اسے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ روح القدس کی قوت کا مسا ہوتا ہے جو روح کی نعمتوں میں اور وہ کام کرنے کے لیے جو اس نے ہمیں کرنے کے لیے بلایا ہے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اتنا آسان ہے، بہت سے لوگ اس پہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کوئی الگ تجربہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب ایک جیسا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کس کو پرواہ ہے؟ یہ روح القدس کا مسا ہے جو آپ کو اور مجھے ہر وہ کام کرنے کی طاقت دیتا ہے یسوع نے جس کے لیے ہمیں بلایا تھا، اور ہم سب مل کر کام کرتے ہیں۔ کیا ہے اور کیا نہیں اس کے بارے میں بحث کرنا چھوڑ دیں، اس حقیقت کو لیں کہ روح القدس کا بپتسمہ ایماندار کو بااختیار بنانا ہے۔ اعمال 8واں باب 5ویں آیت میں آپ کو یہ حوالہ دوں گا، میں اسے حقیقت میں جانتا ہوں کیونکہ میرے والد جو کرسچن ریفارمڈ چرچ میں اعلیٰ سطح پر تھے، زمین پر ہل چلاتے ہوئے کہنے لگے، نہیں، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں میں یسوع کے لیے کرتا ہوں۔ میری زندگی پورے طور پر بدل گئی، میں روح القدس سے معمور ہو گیا اور ہم دونوں کچھ بھی مختلف نہیں۔ اور ظاہر ہے پھر میری ماں روح القدس سے بھر گئی اور میرے لیے دعائیں کرنے لگی۔ میرے والد کے لیے مسیحی اصلاح کی خاطر اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ان پر رونا شروع کر دیا اور وہ ہل گئے، اور انہوں نے چرچ کے دفتر ایوانجلسٹ کرسچن ریفارمڈ چرچ میں جا کر ڈیرے ڈالے۔ ایک ہفتہ وہاں رہے، گھر صرف سونے کے لیے آتے تھے، تھوڑا بہت روزہ رکھتے تھے۔ ہفتے کے اختتام پر وہ اپنے حقیقی نیم اداس چہرے کے ساتھ واپس آ کر کہنے لگے، ایسا ہی ہے، او جو تم لوگ بول رہے تھے یہ سب سچ ہے، اسے قبول کرنا پڑے گا، ایسا ہی ہے۔ اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کے لیے دعا کرنے کا اعزاز حاصل ہوا جو مجھ سے بھی آگے ہیں تاکہ روح القدس سے معمور ہوں۔ انہوں نے 2 یا 3 سال تک ہفتے میں 2 یا 3 دن روح القدس کی کلاسوں میں بپتسمہ دینا شروع کیا۔ مجھے ابھی پکا یاد نہیں ہے، ہم نے صرف یہ کیا کہ ہم صرف دعا کرتے اور تعلیم دیا کرتے تھے۔ لوگ روح القدس سے معمور ہو جاتے تھے، لوگ ہر جگہ سے آتے تھے، لوگ فرش پر پڑے ہوئے غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے تھے۔ اگلے دن سے روح القدس پانے لگے۔ روح القدس کا بپتسمہ برتن دھوتے ہوئے، اپنی گاڑیوں میں گھر جاتے ہوئے، اور یقینی طور پر برسوں تک پادریوں سے لے کر ہر فرد تک ہر جگہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایسا کچھ ہوا تھا، یہ ایک الگ تجربہ ہے۔ بائبل مقدس میں سے اعمال 8ویں باب 5ویں سے 8ویں آیات۔ فلپس سامریا میں جاتا ہے، لوگ اور کلیسیائیں یروشلم میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق واقعے میں کشمکش میں تھیں، اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا 6 آیت سے، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بہتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے۔ اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اعمال 8 باب 14ویں آیت۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو یہ سب کچھ ہوا، تو پترس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے اس بات کو اس طرح کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت تک ان میں سے کسی کے پاس بھی روح القدس نہ تھا۔ میرا طریقہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ ٹھیک ہے، اعمال 19 باب۔ میں بس آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اور جب پولس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ خیر، اس سوال سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ الگ ہے، لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس فرقے کے تھے۔ آئیے نیچے 5ویں آیت پہ جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہے، انہوں نے سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور اس فرقے کو چھوڑ دیا۔ پہلے دنوں ہر کوئی روح القدس اور الگ الگ تجربے پر بحث کرتا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے جو ہر ایماندار کو بااختیار بنانے کے لیے بہت اہم ہے، تاکہ وہ ہر وہ چیز حاصل کرے جس کی اسے ضرورت ہو، جس کا یسوع نے ارادہ کیا تھا، اور وہ سب کچھ کریں جو اس نے ہمیں کرنے کے لیے بلایا تھا۔ نمبر 1، اپنے گناہوں سے باز آنا اور پیروکار بننے کا فیصلہ کرنا۔ نمبر 2، ہم جس چیز کا جشن منانے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ میں سے کچھ تو ابھی اس خدمت کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور کچھ لوگ پہلے سے ہی قطار میں کھڑے ہیں، اس کے نام پر بپتسمہ لیں اور یہ کہیں کہ یہ میں ہوں، میں دنیا کے ساتھ اپنا بھائی چارہ ترک کر رہا ہوں،
मेरी जिंदगी यीशु से ताल्लुक रखती है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से जान ले और मैं उसे तस्लीम करूँ। और वो कहता है नंबर 3, रूह कुदुस से मामूर हो, जो कि रूह कुदुस का मसा है, जो हमें मसीह की मानद बनने और वो तमाम काम करने की ताकत देता है जो उसने हमें करने के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहूँगा। मेरा ईमान है कि खुदा आप में से बहुतों को शिफा देना चाहता है ताकि अपनी कुदरत को जाहिर कर सके, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। वो आपको छूना और बरकत देना चाहता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखें जहाँ कहीं भी आपको दर्द है या कुछ ठीक नहीं है, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मेरा ईमान है कि खुदा की कुदरत रूह कुद्स के वसीला से आपके बदनों को छुएगी और शिफा बख्शेगी। ऐ बाप, यीशु के नाम से मैं जानता हूं कि तू इन तमाम देखने वालों से मोहब्बत रखता है, और मैं चाहता हूं कि तू लोगों को अपनी शिफा देने के वसीला से अजीम कुदरत को ज़हूर में लाए। इस वक्त यीशु के नाम से हम दर्द और बीमारी के जोर को तोड़ डालते हैं, और हम उन्हें यीशु के नाम से उन लोगों के बदनों में से निकल जाने का हुक्म देते हैं। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के मसाइल, गेंठिया, हड्डियों की बीमारी, हम उनके बदनों के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। ऐ खुदा, इन तमाम चीज़ों को तरतीब बख्श। कैंसर, खून के अमराज चले जाएं। हम यीशु के नाम से चाहते हैं कि ऐ खुदा तू इन बदनों को शिफा दे और छुए और बहाल करे। अपने सलीब की कुदरत को जारी कर ताकि तेरे लोगों पर शिफा आए। हम यीशु के नाम से लोगों पर से तमाम इब्लीसी जोर को तोड़ते हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को शिफा बख्श। इन पर जाहिर कर कि तू इनसे कितना प्यार करता है। खुदा, मैं चाहता हूँ कि तू रोया और ख्वाबों के जरिए अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करे। शख्सी तौर पर अपना आप जाहिर कर कि तू कौन है और इनसे कितना प्यार करता है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। आज अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर ये सादा सी दुआ करें। ये दुआ आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव और अजीम निजात को लाएगी, जिससे कि आपके मुस्तकबिल पर और अबदी मंजिल पर भी असरअंदाज होगी। और अगर आप रूह कुदुस की इन बातों पर ईमान रखते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, तो इस दुआ को मेरे साथ करें, जो कि आपकी ज़िंदगी में निजात के दरवाज़ों को खोल देगी। इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं। खुदावंद, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी खातिर सलीब पर मुआ और तू फिर से जी उठा। मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को बख्श और मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने तेरे फजल को हासिल कर लिया है। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आज आपने ये दुआ की है तो खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी पर आएगा और आप यीशु की पैरवी करते हुए एक मुकम्मल नई जिंदगी का तजर्बा हासिल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चाहे मर्द या औरत कोई भी मुझ पर ईमान लाता है तो वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। इसकी मजम्मत नहीं की जाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका इत्मीनान आप पर हो। और अगर आप शिफायाब हो चुके हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने की दुआ की है तो हमसे राब्ता करें और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। खुदावंद की ढेरों बरकत आपके साथ हों। You are watching Shine Star